السلام علیکم۔ میں عائشہ ہوں۔ میں گھر میں ہی ٹیوشن سینٹر چلایا کرتی تھی اور 10ویں تک لڑکے لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ٹیوشن سے میں مہینے کا بہت اچھا کما رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں گھر میں ہی خرچ ہو جاتے تھے۔ ہزاروں روپے میں بھی میں اپنا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پاتی تھی، لیکن جو تھا میرے لیے وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میرے ٹیوشن سینٹر میں ایک 60 سال کا شخص اپنے 15 سال کے پوتے کو لے کر آیا۔ وہ شخص بڑی مہنگی گاڑی میں میرے گھر آیا تھا اور اس کی زندگی کا طرز طریقہ امیر لوگوں کی طرح تھا۔ اس شخص کی یہ ٹھاٹھ دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی۔ میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو وہ بولے، میں سیٹھ کریم ہوں اور میں اپنے پوتے کاشی کو ٹیوشن کے لیے لایا ہوں۔ مجھے یہ سوال چبھ رہا تھا کہ شخص اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے پوتے کو گھر کی ٹیوشن میں کیوں لایا، جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر تھے۔ میں نے ان سے وہیں اپنے سوال کا جواب مانگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم، اگر آپ میرے پوتے کو 15 سال کا سمجھ رہی ہیں تو سنیے، وہ 15 سال کا نہیں ہے بلکہ 17 سال کا ہے۔ اس کی 10ویں کلاس پاس کرنے کی عمر تو کب کی نکل چکی ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ بار بار 10ویں میں فیل ہو رہا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے کوچنگ میں اسے پڑھایا گیا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک طالب علم سے آپ کا نام سنا تھا۔ کبھی کبھی جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ انسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس ضرور 10ویں پاس کرے گا۔ اس لڑکے کے دادا کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آئی اور میں نے اس کے پوتے کا داخلہ کر لیا۔ اس دن سے ہی وہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا۔ میں باقی لڑکوں سے کم فیس لیتی تھی، لیکن سیٹھ کریم کو میں نے ان کے پوتے کی ٹیوشن فیس کچھ زیادہ ہی بتائی۔ اسی دن سے انہوں نے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے چھوڑ دیا۔ چاہے یہ پیسے ان کے لیے تو معمولی سی بات تھی، کیونکہ باقی والدین کی طرح انہوں نے پیسے دینے میں کوئی جھنجھٹ نہیں کی تھی۔ پہلے ہی دن انہوں نے مجھے پورے مہینے کی فیس دے دی۔ پہلے دن جب میں نے کاشی کو پڑھانا شروع کیا تو وہ پڑھائی میں بہت کمزور دکھائی دیا۔ اس کا دھیان پڑھائی چھوڑ کر کہیں اور تھا۔ 2 دن یہی چلتا رہا۔ تیسرے دن سیٹھ کریم اپنے پوتے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر میں آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا پڑھائی میں بہت کمزور ہے اور اسی لیے آپ کو مہینے کے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ اس کے دادا نے کہا، میں تمہیں اس سے دگنے پیسے دوں گا، لیکن اس سال میرا پوتا 10ویں پاس ہونا چاہیے۔ میں اضافی پیسے لے رہی تھی، اسی لیے میں نے اضافی کلاس کے لیے بھی ہاں کر دی۔ دوپہر 2 سے 3 بجے تک باقی سارے طالب علم ٹیوشن ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن کاشی 3 بجے کے بعد بھی شام کے 5 بجے تک اکیلا ٹیوشن میں رکتا تھا۔ ایک دن جب سارے طالب علم چلے گئے تو میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے کچن سے باہر آئی اور تو میں نے دیکھا کہ کاشی موبائل چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، میں نے اس سے موبائل لے لیا۔ اس کے پاس جو موبائل تھا وہ سادہ نہیں تھا بلکہ بہت مہنگا فون تھا۔ 17 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا فون دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ کاشی بہت ضدی تھا، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ وہ موبائل واپس دینے کے لیے ضد کرنے لگا۔ اس کھینچا تانی میں میرا دوپٹہ نیچے گر گیا اور اس کی نظر اچانک غلط جگہ پر جا ٹکی۔ اس کی نظر کو سمجھتے ہی میں نے اسے اس کا موبائل فون واپس دیا اور فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ میں کاشی کو چھوٹا بچہ سمجھتی تھی، لیکن اس میں بچوں جیسی کوئی عادت نہیں تھی۔ میں نے اسے اس کا موبائل دے دیا اور اس کے بعد اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے کہا، ٹیوشن ختم ہو گئی، اب گھر جاؤ۔ تب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ٹیچر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولتے بولتے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس مجھے کسی بڑے انسان کی طرح محسوس ہوا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ تب میرا شوہر گھر آیا۔ میرے شوہر نے ہم پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کاشی کو ایک چھوٹا بچہ سمجھتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ محبت سے کہا، تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اب تم گھر جاؤ
ٹیوشن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کاشی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ پیسے نکال کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ٹیوشن کلاس سے اچھی کمائی کر رہی ہوں۔ پیسے دیتے ہی شوہر نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا۔ تب ہی میری نظر کمرے کے دروازے پر گئی، جہاں مجھے کاشی دکھائی دیا۔ وہ ہمارے گھر میں جھانک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، کاشی تم یہاں؟ تب وہ میرے شوہر کے سامنے ہچکچا کر بولنے لگا، ٹیچر مجھے ریاضی کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں رکا تھا۔ تب میں نے کاشی سے کہا، تم باہر بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ پھر میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور پھر میں باہر ہال میں آئی۔ گھر میں ٹیوشن دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی نگاہوں میں کیا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہال میں آتے ہی کاشی نے کہا کہ ریاضی میں کل سمجھ لوں گا، اور پھر وہ گھر چلا گیا، اور کاشی کی بات سن کر میں حیران بیٹھی رہی۔ اگلے دن کاشی ایکسٹرا کلاس کے لیے 3 سے 5 بجے تک رکا۔ اسے میں نے تھوڑی مشق دے کر اپنے کام میں چلی گئی۔ آج شام میں نے طے کیا تھا کہ میں اپنے لیے ایک جوڑی جھمکیاں خریدوں گی، مگر الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پیسے کم، تو جن میں سے میں نے کل جتنے پیسے جمع کیے تھے ان میں سے کچھ میں نے اپنے شوہر کو دیے تھے، باقی کہاں گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر کار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب اچانک کاشی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے آنسو پونچھے اور مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میرا مسئلہ سن کر کاشی اپنے بیگ سے کچھ پیسے لایا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے گلے لگا لیا، لیکن کاشی نے مجھے کچھ مختلف طریقے سے پکڑا۔ اس کا لمس غلط جگہ ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لمس محسوس ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ کاشی اب چھوٹا نہیں رہا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سے دور کر دیا۔ جب میں نے اس کی نظر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پیسے لے لیے اور اسے باہر ہال میں بھیج دیا۔ اس دن کے بعد سے کاشی مجھ سے اور زیادہ قریب ہونے لگا۔ وہ مجھ سے ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے کہ کچھ دن بعد جب مجھے پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑی، کاشی کی نظر پھر سے پھسل گئی۔ وہ مجھے ایسی جگہ گھور رہا تھا کہ مجھے اپنے دوپٹے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ میری نظر کاشی پر تھی، وہ مرد جو عورت کے نخرے اٹھاتا ہے اور اسے خوش رکھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے اپنے شوہر کو خود سے دور رکھا تھا، کیونکہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اسے میرے ساتھ وقت گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنا شروع کیا تو کاشی نے مجھے اپنا ATM کارڈ دے دیا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے سامنے بیٹھی رہوں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر وہ میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک دن شام کو کاشی کے دادا جی اسے لینے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس میں نے کاشی کو ٹیوشن لگا کر صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسے ٹیوشن کا بہت شوق ہونے لگا ہے۔ کاشی کو پڑھائی کا شوق ہونے لگا تھا یا کسی اور چیز کا، یہ اس کے دادا جی کو نہیں پتا تھا۔ ایک بار کاشی نے مجھ سے کہا، ٹیچر آپ ماڈرن کپڑوں میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایکسٹرا کلاس کے وقت کاشی مجھے شاپنگ کے لیے مال لے گیا۔ اس نے مجھے بہت مہنگے کپڑے خرید کر دیے۔ میں نے اسے کہا، تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اگر تمہارے دادا کو پتہ چلا؟ تو کاشی نے کہا، اگر دادا جی کو پتہ چلا کہ میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرے خرچ کے لیے وہ خود پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ دادا جی مجھے 50,000 جیب خرچ دیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ میں آج تک کسی پر خرچ نہیں کیا اور اب تم پر کر رہا ہوں۔ کاشی کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہاں مجھے مہینے بھر کا کام کرنے پر بھی پورے پیسے نہیں ملتے۔ کاشی کا جیب خرچ ہی اتنا زیادہ تھا۔ اس کا جیب خرچ ہونے کے باوجود اب میں اس پیسے پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ اسی پیسے سے کاشی میری خواہشات پوری کر رہا تھا۔ اس دن مال میں 2 گھنٹے گھومنے کے بعد میں بہت تھک گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے آرام کیا اور پھر اپنے کمرے میں بال سکھانے لگی۔
تب کاشی میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بال سکھاتے ہوئے دیکھ کر وہ پوری طرح سے ہوش کھو بیٹھا۔ میرے پاس آنے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور کیا۔ اس نے کہا، میں آپ کو جو چاہے دے رہا ہوں، تو آپ کو بھی مجھے جو چاہیے وہ دینا ہوگا۔ کاشی نے مجھ سے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے عجیب انداز سے چھوتا تھا اور مجھے عجیب طریقے سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب اچانک اس نے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کر دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں منع کر دوں تو اس پر اس نے کہا، تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ جب مجھے سمجھ آیا کہ اگر کاشی مجھ سے دور جائے گا تو مجھے اس سے ملنے والی مالی امداد اور میرا گھر سب کچھ بند ہو جائے گا، تب میں گھبرا گئی۔ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں کچھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا 14 سال کے بیٹے کو بھی ہم نے پڑھائی کے لیے اس کی ماسی کے پاس چھوڑ رکھا تھا، اور اس کی پڑھائی کے پیسے بھی ہمیں بیچ بیچ میں بھیجنے پڑتے تھے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور کاشی کو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو گئی جو وہ چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ کاشی کو ان سب باتوں کی زیادہ معلومات نہیں ہوں گی اور وہ کر ہی کیا لے گا، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کسی تجربہ کار شخص کی طرح میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کاشی کو چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اب وہ ہر روز ایکسٹرا کلاس کے وقت میرے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ ان ساری باتوں کی میرے شوہر کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے شوہر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے پاس 2-3 کمزور طلباء ہیں جن کی میں پڑھائی میں مدد کر رہی ہوں۔ اس لڑکے کے والدین نے اس کی ٹیوشن کرانے کے لیے مجھے زیادہ فیس دی ہے۔ اس سوچ سے میرا شوہر خوش تھا کہ اسے ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اسے میرے اور کاشی کے رشتے کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں تھا۔ اس دن میرے موبائل پر میری بہن کا فون آیا۔ اس نے مجھے فون پر کچھ بتایا۔ اسے سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا فون آیا تب میں کاشی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ میری بہن کی بات سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ بہن نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ تمہاری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسے پڑھا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے میری عزت پر داغ لگ گیا ہے۔ تمہارا بیٹا جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے وہاں اس نے اپنی ٹیوشن ٹیچر پر بری نظر ڈالی ہے، اسی لیے میری بہن اسے گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ میرے بیٹے کی حرکت کا سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس منہ سے بولوں، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہونے کے باوجود کچھ پیسوں کے لیے ایک 17 سال کے لڑکے کی نامناسب مانگ پوری کر رہی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر میں نے وقت پر کاشی کو ان ساری باتوں کے لیے منع کر دیا ہوتا اور اسے بغیر وجہ اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسایا ہوتا تو میرا بیٹا بھی آج ایسی حرکت نہ کرتا۔ مجھے میری غلطی کا احساس کروانے کے لیے ہی شاید یہ سب کچھ ہوا۔ اس دن میں نے کاشی کی جانب سے دیے گئے سارے تحائف پیسے اسے واپس کر دیے اور اسے ٹیوشن میں آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اسی لیے اس نے سب سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت کم عمری میں ہی ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا بند کر دیا، کیونکہ پچھلے مہینے میں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا مجھے بہت پچھتاوا تھا۔ اس بارے میں اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے 14 سال کے بیٹے سے آنکھیں ملا سکتی تھی۔ بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن میں اسے کس منہ سے ڈانٹوں؟ میں اس دن یہ ٹھان لیا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے بڑھ کر ہوتے ہیں اخلاقیات۔ میں اپنے بیٹے اور طلباء کو اخلاقیات دینا بھول گئی۔ پیسے کمانے کی دوڑ میں میں نے اپنے اخلاق کھو دیے تھے۔ خدا نے میرے بیٹے سے غلطی کروا کر مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ اس دن سے میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق دینے لگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔